اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء اور طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں یعنی اردو 9th کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے بزم انجم، جو کہ ایک نظم ہے جو ڈاکٹر سرمن اقبال نے لکھا ہے۔ اس کا بقیہ حصہ ہم پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس نظم کے اشعار کی تشریح دیکھیں گے، اس سے پہلے یہاں پر چند الفاظ ہیں، ہم ان کے معنی اور مطلب پر غور کریں گے تاکہ نظم کے اشعار کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے اور کوئی دقت پیش نہ آئے۔ تو پہلا جو لفظ ہے یہاں پر وائٹ بورڈ پر لکھا گیا ہے وہ ہے شب۔ شب کے معنی ہیں رات۔ اس کے بعد پاسباں دوسرا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں محافظ۔ پھر تابندہ ہے جس کے معنی ہیں روشن۔ اس کے بعد گردوں ہے جس کے معنی ہیں آسمان۔ سرور کے معنی ہیں راگ۔ قافلہ یہ بھی ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں جماعت، یعنی راستے پر چلنے والوں کی جماعت یا مسافر کی جماعت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اور ایک لفظ ہے تاب جبین، جس کے معنی ہیں چمک یا روشنی۔ پھر اہل زمین اور ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں زمین پر بسنے والے یعنی انسان، چرن و پرن۔ اس کے بعد معمور، اس کے معنی ہیں بھرا ہوا۔ اور پھر نوا ہے ایک اور لفظ جس کے معنی ہیں آواز۔ پھر اور ایک لفظ فضا ہے جس کے معنی ہیں ماحول، آسمانی ماحول۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے بزم انجم کے متعلق چند الفاظ اور ان کے معنی۔ تو امید ہے کہ آپ نے ان الفاظ کے معنی اچھی طرح سے سنے ہوں گے اور سمجھے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم بزم انجم کے باقی اشعار کی طرف جائیں گے۔ تو بند نمبر 2 جو ہے اس میں پہلا شعر جو ہے وہ ہے اے شب کے پاس بانو، اے شب کے پاس بانو، اے آسماں کے تارو، تابندہ قوم ساری گردوں نشین تمہاری۔ اس شعر کی تشریح ہم یوں کر سکتے ہیں کہ شاعر ڈاکٹر سر محمد اقبال کہتے ہیں کہ جس فرشتے کی آواز عرش عظیم یعنی اونچے آسمان سے آئی، اس فرشتے نے ستاروں کو مخاطب کر کے کہا، اے آسمان کے ستاروں اور رات کے محافظوں، تمہاری بلند مرتبہ قوم روشن اور درخشاں ہے۔ آپ آسمان پر بیٹھ کر زمین والوں کو راستہ دکھاتے ہیں اور اپنے اپنے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ آپ بلند مرتبہ رکھنے والی قوم ہے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد اس نظم کا دوسرا شعر یہ ہے چھیڑو سرور ایسا، چھیڑو سرور ایسا، جاگ اٹھیں سونے والے، رہبر ہے قافلوں کی تاب جبین تمہاری۔ اس شعر کی تشریح یعنی اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ تم کوئی ایسا راگ یا نغمہ چھیڑو، اے ستارو، تم کوئی ایسا راگ یا نغمہ چھیڑو جو غفلت کی نیند میں سونے والوں کو بیدار کرے، کیونکہ تمہاری چمک راستے میں چلنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے اور بھٹکے ہوئے یا بھولے ہوئے مسافروں کو راستہ دکھاتی ہے۔ پھر اس نظم کا
جو تیسرا شعر ہے وہ شعر اس طرح سے ہے: آئینے قسمتوں کے تم کو یہ جانتے ہیں، آئینے قسمتوں کے تم کو یہ جانتے ہیں، شاید سنیں صدائیں اہل زمین تمہاری۔ شاعر ڈاکٹر سعد محمد اقبال اپنی نظم بزم انجم میں شعر نمبر 3 میں فرماتے ہیں کہ انسان اپنی قسمتوں کو تمہاری گردشوں سے وابستہ سمجھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اہل زمین تمہاری یہ آواز غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، یعنی جو انسان ہیں، جو زمین پر بستے ہیں، جو اہل زمین ہیں، وہ اپنی قسمتوں کو، اپنی تقدیر کو آپ کی گردش سے وابستہ سمجھتے ہیں۔ آپ ان اہل زمین کو کہیں اور ممکن ہے کہ اہل زمین اس آواز کو غور سے سنیں گے، سمجھیں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد بزم انجم کا شعر نمبر 4 اس طرح سے ہے کہ رخصت ہوئی خاموشی تاروں بری فضا سے، رخصت ہوئی خاموشی تاروں بری فضا سے، وسعت تھی آسماں کو معمور اس نوا سے۔ ڈاکٹر سعد محمد اقبال اس شاعر میں فرماتے ہیں کہ فرشتے کی آواز، کہ ملک کی آواز یا فرشتے کی آواز سے تمام آسمان کی وسعت گونج اٹھی، یعنی آسمان گونج اٹھا، آسمان کی جو وسعت تھی وہ سب گونج اٹھی فرشتے کی اس ملک کی آواز سے، اور آسمان سے تمام خاموشی دور ہو گئی تھی۔ اب آسمان میں خاموشی نہیں تھی، بلکہ یہی آواز، یہی صدا تمام آسمان کی وسعت میں گونج رہی تھی، اب کوئی خاموشی نہیں تھی، اور اس فرشتے کی آواز ہی گونج رہی تھی، اور جو یہ فرشتہ، جو یہ ملک تھا، اسی کی آواز اس اونچے آسمان پر، اس عرش عظیم پر گونج رہی تھی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے چند اشعار بزم انجم نظم کی، جو کہ ڈاکٹر سعد محمد اقبال کی ہے۔ تو اس نظم میں ہم نے سنا، ہم نے سمجھا کہ ڈاکٹر صاحب اس نظم میں، یعنی بزم انجم میں کیا فرماتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ اردو کا ویڈیو، اردو کا لیکچر ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں آپ سے ہم پھر ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔